توقعات لگا بیٹھے ہیں کہ ہاں معاشی اعداد و شمار بہتر ہو گئے ہیں تو کچھ ٹریڈ سائیکل بہتر ہو گیا آپ لوگوں کا؟ دیکھیے حمزہ، جب حکومت مصنوعی اعداد و شمار جاری کرتی ہے جس میں اپنی کارکردگی کو بہتر اور حالات کو بہتر بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقین جانیے ایک دل کے پھپھولے جل اٹھتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو حالات کو بھگت رہے ہیں۔ شاید کوئی یقین کرے نہ کرے، میری آواز یقیناً اس وقت تاجروں کی بڑی تعداد سن رہی ہوگی۔ یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے، تاجر اسے اس سال کا سب سے بدترین مہینہ قرار دیتے ہیں۔ مارکیٹوں میں گویا سانپ سونگ گیا ہو، مندی کساد بازاری کے ڈیرے ہیں اور دور دور تک خریدار نظر نہیں آتا۔ ایسے میں اشیاء خورد و نوش جس میں عام ضروریات کی اشیاء ہیں، جس میں سبزی ہے، دالیں ہیں، گوشت ہے، یا جو بھی اشیاء خورد و نوش ہیں جس سے عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، لیکن ان کی قیمتیں قطعی طور پر مناسب سطح پر نہیں آ سکیں۔ تو حالانکہ ہم نے آرمی چیف کے جو اقدامات تھے جس میں ڈالر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، جس میں ہم نے دیکھا اسمگلر کی کمر توڑی گئی، خیال تھا کہ مارکیٹوں میں کافی حد تک گہما گہمی ہوگی اور یہ جمود ٹوٹے گا، اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی، غریب آدمی کو ریلیف ملے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا۔ آٹا آج بھی 1700 روپے کا 10 کلو ہے، جو غریب کے گھر بھی روٹی پکتی ہے، امیر کے گھر میں بھی پکتی ہے۔ تو اس طرف کوئی خاص فرق پڑ نہیں سکا۔ مطلب آپ کے تحفظات بھی اپنی جگہ پہ برقرار ہیں، جیسے انڈسٹریلسٹ کے تحفظات ہیں ایسے ہی آپ لوگوں کے بھی تحفظات ہیں۔ آپ لوگوں کا احتجاج بھی رنگ نہیں لے کر آیا، حکومت نے آپ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا، کوئی رابطہ نہیں کیا۔ دیکھیں بجلی کے بل ہیں پھر بڑھ کے آئے ہیں، کوئی اتنے پورے ملک گیر احتجاج کے باوجود، یکے بعد دیگرے دو ہڑتالوں کے باوجود حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں گئی، تو یہ کیسے کوئی کسی کو ریلیف دے سکے گا؟ دیکھیں بے روزگاری، جب کاروبار پہ مندی ہوتی ہے تو وہ سب سے خطرناک بات یہ ہے، آپ کی آمدنی کم ہو جائے، مہنگائی بڑھ جائے، یہ دوہرا ایک دباؤ ہے۔ تو اس سے یا تو اشیاء سستی ہو جائیں یا کاروبار بہتر ہو جائے، تو چلیں جو ڈیفیسٹس ہے ٹریڈ کا اس میں کچھ کمی واقع ہو، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا ہے۔ میں کتنا سمجھتا ہوں نقصان ہو کہ چکا ہے یہ ٹریڈ سائیکل منجمد ہو جانے سے؟ دیکھیں ایک اندازے کے مطابق 90% تک کاروبار اس وقت گرا ہوا ہے، اور مارکیٹوں میں آگے دیکھ سکتے ہیں، سوائے کاروباری طبقے کے چہرے پہ اڑتی ہوئی ہوائیاں اور مایوسی کے جو ڈیرے ہیں ان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جس طریقے سے ہول سیلرز اور سپلائرز منتیں کر کر کے وہ مال بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریٹیلرز کو ادھار بھی دینے کے لیے تیار ہیں، نقصان میں بھی، کیونکہ مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو انہیں بجلی کا بل بھی دینا ہے، انہیں کرایہ بھی دینا ہے، اس میں ملازمین کی تنخواہیں بھی دینی ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ دکانداروں کے لیے، کارخانے داروں کے لیے، صنعت کاروں کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک ملک پی ڈی ایم کے 16 ماہ کا جو عطاب تھا اس میں اب بھی موجود ہے۔ پی ڈی ایم کے 16 ماہ کے جو اثرات ہیں میرا خیال ہے اگلے 16 سال میں بھی ختم ہو جائیں تو شاید یہ کم عرصہ ہوگا، ورنہ معیشت کی تباہی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آنے والے وقت میں جو ہم پھر وہی انہی سایوں کو اپنے اوپر منڈلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہی منحوس سائے ہیں جو ہمارے اوپر پھر سیاسی طور پر منڈلا رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ امن و امان کی صورتحال بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ لوگوں کے کامیاب نہ ہونے میں؟ دیکھیں اس سے برا وقت کیا ہے کہ کوئی مال بھی چھینے اور جان بھی لے لے، یہ روزانہ کی صورتحال ہے۔ ہر شخص خوف کا سایہ ہے، وہ بینکوں سے رقم لے کے نکلیں تو آگے ڈاکو کھڑا ہے، گھر سے پیسے لے کے نکلیں تو راستے میں لٹنے کا اندیشہ ہے۔ رقوم کی نقل و حمل تو ایک موت کا خطرہ بن گئی ہے، بہت ہی برے اثرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی شہر میں جتنے بھی ادارے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں بے بس نظر آتے ہیں، ان کے تمام جو طریقہ کار ہیں، ان کا جو اسٹریٹجی ہے اس سے لٹیروں کی اسٹریٹجی بہتر ہے۔ ڈاکوؤں کا جو طریقہ کار ہے وہ جدید ہو گیا ہے، اور جو پولیس کا طریقہ کار ہے ڈاکوؤں ڈکیتی کی روک تھام کا، وہ اس وقت ناکام اور شکست کھا چکا ہے۔ تو جب جرم جدید ہو جائے
اور قانون فرسودہ اور ناکام ہو جائے تو پھر شہریوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔